مصطفى مصطفى منبع للصفا، سيد الأنبياء مشعل في الوفا، كان في عطفه لليتامى دفاع. کرم جن کے رنگت سے نسل سے انگل سے بات کی حجت سے ان کے چشمے پھوٹتے تھے، علم بھی خطا سے پاک. انہوں نے کیا فرمایا کہ کائنات میں سب سے خوفناک چیز لاش ہے، ڈیڈ باڈی ہے، ڈیڈ باڈی. اب اس جواب کو آپ غور کریں. ہر شخص کو زندگی میں مور میں سینکڑوں دفعہ لاش کے پاس کچھ وقت گزارنے کا موقع ملتا ہے. لاش سے کتنا خوف آتا ہے آپ اندازہ نہیں کر سکتے. ایک آدمی مر جاتا ہے، پھر اس کو غصہ دے جاتا ہے، اس کو پھول لگائی جاتی ہے، اس کو کریم لگائی جاتی ہے، اس کو خوشبو لگائی جاتی ہے. لیکن پھر بھی جب آدمی اس کو دیکھنے کے لیے ایک دفعہ چارپائی کے سر کرنے لگتا ہے، دوبارہ سر سے اٹھ جاتا ہے. اور جس آدمی نے لاش کو دیکھ لیا، لاش کے دیکھنے سے پہلے اس کی آپ پک لے، اور جب وہ لاش کو دیکھنے کے بعد شاید دیوار میں جا کھڑا ہوا، پھر اس کی آپ پک لیں، تو آپ کو زمین آسمان کا یہ بہار اور فضا کا فرق نظر آئے گا. حالانکہ لاش کچھ کہتی تو نہیں ہے، نہ بیک بیٹنگ کرتی ہے، نہ دم کرتی ہے، نہ عذیت دیتی ہے، لیکن لاش کے اندر ایک بے پناہ خوف بن جائے جس سے آدمی لاش کو دیر تک رکھتا ہے. ایک بیوی کا شوہر فوت ہو گیا اور اس کی چھت گر گئی، اس کے لیے درخت کٹ گیا، اس کے لیے خزاں کا موسم ہو گیا، نبی رات نے اس کا مقدر لا دیا. اب اس کو کہو کہ بیوی کی کہو کہ آپ کے شوہر کو صبح تدفین ہو گیا، رات آپ ایک کمرے میں چارپائی کے شوہر ہے اس کے پاس بیٹھتے ہو، وہ پاس بیٹھنے کو تیار نہیں ہوتے. بیٹا باپ کے پاس جلدی اس کو ڈسپوز آف کرو، کیونکہ خوف مسلط ہو جائے. وجہ کیا ہے کہ اس کی آنکھ ناک کان ہاتھ جسم باڈی کے سارے آرگن موجود ہیں، اس میں روح نکل گئی ہے. تو پتہ چلا کہ جسم کو جو چیز محبوبیت کا درجہ دیتی ہے، پذیرائی کا درجہ دیتی ہے، لاجئیت کا درجہ دیتی ہے، وہ اس کی روح ہوتی ہے. روح اگر نکل جائے تو سب کچھ بھی ہوتا ہے، خوف انگ انگ سے اٹھتا ہے. آپ پتہ چلا کہ یہاں لاسانی گارڈن میں پارک کے اندر ایک لاش پڑی ہے، پورے لوگ لاسانی گارڈن کے اندر ایک خوف و ہراس کی ویوز پھیل جائیں گی. ہر آدمی بات کرے گا اس کے دل میں اداسی، خوف، پریشانی. حالانکہ لاش کسی پارک کے کارنر پہ پڑی ہے لیکن خوف پھیل جاتا ہے. اگر اسلام کو جسم سے تشبیہ دی جائے، اسلام کو جس طرح کے انسان کا جسم ہے، اسلام کو جسم سے تشبیہ دی جائے، اسلام کے جسم کی روح کا نام حسن اخلاق. حسن اخلاق فرد سے نکل جائے، خاندان سے نکل جائے، معاشرے سے نکل جائے، پھر بدبو ہی بدبو ہوتی ہے، تعفن ہوتا ہے، بدبو ہوتی ہے، خوف آتا ہے. جس معاشرے کے اندر سے حسن اخلاق نکل جائے، اس معاشرے کو عبادات کی موجودگی کے باوجود کوئی چیز تعفن سے بچا نہیں سکتی. حسن اخلاق مؤثر پھول ہے جس کے مقدر میں کمرانہ نہیں ہے، بہتا چشمہ ہے جس کے مقدر میں غزلہ پانی ہے، چودھری کا جام ہے جس کے مقدر میں گھٹنا بڑھنا نہیں ہے، بہار کا موسم ہے جس کے مقدر میں خزاں نہیں ہے. یعنی حسن اخلاق ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو غربت کے باوجود، بدسلوکی کے باوجود، پریشانی کے باوجود ساری کشی، ساری مرجعیت آدمی کے اندر بھر کے رکھ دیتی ہے. حسن اخلاق انسان کے جسم کی روح ہے. روح نکل جائے تو ہر چیز بیکار. اس لیے ایک صحابی نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ مدینہ کی بات ہے. اب سوال دیکھیں، اسلام کیا ہے؟ تو وہ بیٹھا تھا سامنے کہ یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے کہا حسن اخلاق. پھر وہ اٹھ کے دائیں طرف آیا کہ اسلام کیا ہے؟ کہا حسن اخلاق. پھر وہ بائیں جانب آیا، اسلام کیا ہے؟ کہا حسن اخلاق. پھر وہ آپ کی پشت مبارک کی طرف آیا، یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ تو میں پورے کا پورا اسلام حسن اخلاق، حسن اخلاق، حسن اخلاق، حسن اخلاق. حسن اخلاق چلا گیا. ایک آدمی نے پوچھا ایک عورت عبادات میں کامل ہے، حسن اخلاق میں بدتر ہے، فرمایا ہی اپنے نار و دوزخ میں. کا فرض نہیں وہ نفل بھی پڑتی ہے، فرض روزے نہیں وہ نفل روزے بھی رکھتی ہے. پھر کا پکی دوستی ہے اور اس کے مقدر میں حسن اخلاق ہے. ایک آدمی نے کہا میں چاہتا ہوں قیامت کا دن آپ کا قرب نصیب ہو، فرمایا حسن اخلاق کو سنبھال کے رکھ. ایک آدمی نے کہا کہ میں چاہتا ہوں قیامت کا دن سکیل جب تلے، ترازو جب پکڑا جائے تو میری نیکیوں کا پلڑا جھک جائے تو مجھے سب سے وزنی عمل کی نشاندہی فرمائے. آپ نے حسن اخلاق سے وزنی چیز قیامت والے نیکی کی ترازو میں کوئی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں. آپ نے اسلام کے وجود مبارک سے نکلنے والی ہر نیکی حسین ترین ہے، خوبصورت ترین ہے، لیکن قرآن مجید نے بطور ڈسپلے جس نیکی کو قرآن کے اندر بطور ڈسپلے لگا وہ تھا انک لعلی خلق عظیم. میرے محبوب کے اخلاق بڑے کمال کے، حالانکہ عبادات کمال کے، معاملات کمال کے، معاشرت کمال کے، تہجد کمال کا، نماز کمال کے، لیکن میرے محبوب کے حسن اخلاق کمال کے. یعنی جس کو بطور ڈسپلے لگا. قرآن مجید میں سورۃ الصلاۃ نہیں ہے، سورۃ الزکوٰۃ نہیں ہے، سورۃ الصوم نہیں ہے، سورۃ الجہاد نہیں
لیکن سورۃ الاخلاق ہے، یہ جو سورۃ الحجرات ہے جس کو پڑھتے ہیں، اس سورۃ الحجرات کا دوسرا نام مفسرین نے سورۃ الاخلاق ہے۔ اخلاق مر گیا انسان سب کچھ جو اب اخلاق کیا ہے، اس کی طرف بہت کم توجہ کی جاتی ہے کہ اس نے اخلاق ہے کیا، اس نے اخلاق کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ میں اس کی عام صدر کرتا ہوں، انسانی وجود کے جو اعضاء ہوتے ہیں اس کو خلق کہتے ہیں۔ مثلا میری آنکھ کیسی ہے، چھوٹی ہے، بڑی ہے، بلو ہے، بلیک ہے، ٹیڑھی ہے، سیدھی ہے، اعضاء کے وضع قطع کو، آؤٹ لک کو، فزیکل اپیرنس کو خلق کہتے ہیں۔ میرے ہاتھ کی 5 انگلیاں موٹی ہیں، باریک ہیں، چھوٹی ہیں، لمبی ہیں، ٹیڑھی ہیں، سیدھی ہیں، یہ جب ڈسکس ہوگا تو اس کو خلق کہا جائے گا، خلق۔ لیکن جب میری آنکھ کیا دیکھتی ہے، حیا ہے یا بے حیائی ہے، حسد ہے یا شہرت ہے، شہوت ہے یا ظلم ہے، تو آنکھ کے دیکھنے کے فنکشن کو خلق کہتے ہیں اور آنکھ کی بناوٹ کو خلق کہتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک خلق کی وقت نہیں ہے، خلق کی وقت ہے۔ ایک آدمی کی آنکھ بڑی شاہکار ہے لیکن ہے بے حیائی سے بھری، ایک آدمی کی فساد بڑی تیز ہے لیکن ہے غیبت کرتا ہے، ایک آدمی کے ہاتھ بڑے شاندار ہے لیکن کنجوس ہے، ایک آدمی کا دماغ بڑا تیز ہے لیکن ہر وقت انتقام میں تدبیر سوچتا رہتا ہے۔ اللہ کے ہاں کسی انسان کے جب وزن اور ویٹ ہے تو اس کے خلق کی بنا پر نہیں ہے۔ خلق میں کمال کا مدعا ہوتا ہے۔ اللہ عربی میں شعلے کو کہتے ہیں، انگارے کو کہتے ہیں، اتنا خوبصورت تھا جس نے ہمارے اندر چاند کی طرح خوبصورت۔ ابو لہب حسین ترین تھا اس لیے ابو لہب کہتے تھے۔ اور خلق کے اعتبار سے بلال رضی اللہ عنہ کو جاذب نظر نہیں آتے، یعنی سر سے گنجے ہیں، پاؤں سے ٹیڑھے ہیں، زبان میں لکنت ہے، منہ موٹے ہیں، چہرے میں چیچک ہے، ہاتھوں کی انگلیوں کی بناوٹ سیدھی نہیں ہے، اور رنگ انتہائی بلیک نہیں، بلیکش نہیں، انتہائی سیاہ ہے۔ یعنی کوئی بھی جاذبیت کی خلق کے جو چیز ہے، جو ہمارے معیار میں جو چیز خوبصورت نظر آتی ہے، سیدنا بلال رضی اللہ کے وجود پہ نہیں ہے، لیکن بلال کا وجود خلق کی اعمال کا ہے، اس میں خلق بھرا ہوا ہے، حیا بھرا ہوا ہے، صبر بھرا ہوا ہے، وفا۔ اس لیے بلال سیدنا بلال ہے اور ابو لہب تبت یدا ابی لہب ہوتا ہے۔ تو انسان کا جب بھی وزن بڑھتا ہے اللہ کے نزدیک، وہ کپڑا، جوتا، ان چیزوں نہیں پڑتا، وہ ہمارا حیات ہوتا ہے۔ اللہ کے نزدیک اللہ نے کبھی کسی کا نہیں کسی کرنڈی پہنی، اس نے لٹھا پہنا ہے، یہ 2021 ماڈل پہ ہے، یہ 2010 ماڈل پہ ہے، اس کا قد 7 فٹ ہے، اس کا قد 3 فٹ۔ اللہ کے یہاں اس کی کوئی وقت نہیں ہے، اللہ کے یہاں خلق کی کوئی وقت نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں جو وقت ہے وہ یہ ہے کہ میرے دیے ہوئے اعضاء کا استعمال کیسا کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ کہا کرتے تھے کہ یا اللہ اگر میرے جسم کے کسی خلق کی خلق خراب ہو جائے تو اس خلق کو بیکار کر دیں۔ یعنی کتنا خوفناک بھی بددعا اپنے متعلق ہے۔ اگر میرے زبان اس کا خلق خراب ہو جائے یعنی یہ جھوٹ بولے، اگر میری آنکھ یعنی اس کا خلق خراب ہو جائے یعنی بد نظری کی عادی ہو جائے، اگر میرے ہاتھ یعنی خلق خراب ہو جائے یعنی ظلم کی عادی بن جائے۔ اعضاء کے استعمال کو خلق کہتے ہیں، اعضاء کی وضع قطع کو خلق کہتے ہیں۔ حضرت عمر کہہ رہے ہیں یا اللہ اگر میرے جسم کا کوئی عضو اس کے خلق کی خلق خراب ہو جائے، تجھے تیری عزت کا واسطہ اس جسم کے اس عضو کو پیرالائز کر دینا، بیکار کر دینا۔ اور وفات کے وقت لمبی زندگی گزارنے کے بعد بیٹے عبداللہ بن عمر کے کان پہ سر جب بلیڈنگ ہوئی، خنجر لگا، فیروز ہوئی، حرام النصر علی میں کوئی شخص تھا، اس نے خنجر مارا، وہ بلیڈنگ ہوئی تو کہنے کہ میرا سر اٹھا کے اپنے زمین پہ رکھ دے۔ انہوں نے ادب سے ران سے اٹھا کر پنڈلی پہ رکھ دیا۔ انہوں نے ایسے سر کرنا چاہا تو کہنے کہ میرا سر زمین پہ رکھ دے، تیری ماں تجھے روے۔ پھر کہنے لگے یا اللہ میں نے بیٹے سے کہنے لگے میں نے اللہ سے ایک درخواست کی تھی اس کے ناموں کی عظمت کا واسطہ دے کر کہ اگر میرے کسی خلق کا خلق خراب ہو جائے۔ ہمارا ساری اس وقت جو توجہ ہے وہ خلق پہ ہے۔ یورپ نے اپنی مصنوعات کو بیچنے کے لیے خلق پہ توجہ لگا دی۔ ہماری جتنے بازاروں میں جائیں بازار میں 99.99% چیزیں خلق کے ساتھ بڑی بڑی ہیں۔ آپ کسی دکان پہ چلے جائیں، وہ جو بیچتے تھے دوائیں تھے وہ دکان اپنی بڑھا گئے۔ پہلی صدی کا حسن یہ تھا، پہلی صدی کو جو گولڈن ایج کہتے ہیں، سنہری زمانہ کہتا ہے، خیر القرون کہتے ہیں، کہ قیامت سے جب سے سورج شروع ہوا زمین آسمان کی گردش شروع ہوئی، زمانے شروع ہو گئے۔ آپ فرمایا جب سے سورج شروع ہوا اور زمانے میں وقت کا پہلا سیکنڈ آگے چلا، اور جب زمانہ لپیٹ دیا جائے گا یعنی سورج لپیٹ کے زمانے کی گردش ٹھہر جائے گی، یہ جتنے بھی زمانے ہیں اس میں سب سے حسین ترین زمانہ میرا زمانہ ہے، خیر القرون کا۔ اب اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ اسٹور نہیں تھا، اس میں کھانے کی چیزیں نہیں ہیں، پینے کی چیزیں نہیں ہیں، لگی سواری نہیں ہے، عمدہ مکانات نہیں ہیں، اے سی نہیں ہے، ساری ضروریات سے بھی محروم ہے مدینہ۔ مدینہ جس میں آپ رہ رہے ہیں ضروریات سے محروم۔ ام سلمہ رضی اللہ کا گھر جو مدینے کے پتھروں سے جوڑ کے آپ نے بنایا تھا، اب دیکھتے ہیں جب بے ہنگم پتھر جو ہوتے ہیں اس میں شعائیں آ جاتی ہیں، جو اینٹیں جڑی ہوتی ہیں اس کو بھی سیمنٹ کرنا پڑتا ہے کہ ویسے جڑی ہوئی سیمیٹری والی اینٹوں کے بیچ میں بھی ریز آ جاتی ہے۔
اور کو پتہ چھوٹا کو بڑا کو ٹیڑھا کو موٹا کو بڑی اس کو جوڑ کے مدینے میں حجرے تیار کیے گئے. اور جب حجرے تیار کیے گئے تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ کا جو حجرہ تھا چھوٹا سا، یعنی سر کھڑے ہوتے آپ علیہ السلام تو سر مبارک چھت سے لگتے، لیٹتے تو پاؤں مبارک سر مبارک ایک دیوار سے لگتا اور پاؤں مبارک دوسری دیوار سے لگتے تھے. اور چھت کیا تھی یہ نہیں تھا کہ یہ چیزیں ہیں. چھت کیا تھی؟ ابو منصاری کے باغ کے کٹے ہوئے کھجور کے پتے یا کٹا ہوا کھجور کا تنا وہ چھت کے اوپر مت ڈالنے کے. یہ تھا کل نبوت کا کاشانہ. گھر مبارک، حجر مبارک، چیمبر مبارک، یہ کل کہنا. جب حضرت مسلمان نے ایک دن دیکھا کہ آپ کے وہ جو لگے ہوئے پتھر سے اس میں دراڑوں سے نہ روشنی آ رہی، انہوں نے کہا بے حجابی نہ ہو تو گزر اتنے بڑے سوراخ اتنے بڑے سوراخ تو کوئی دیکھنے والا دیکھ نہ لے. تو انہوں نے ایک کپڑا جو گھر میں پڑا تھا اور پھٹ اتنا گیا تھا کہ اس میں گھوڑے کو یا بکریوں کو چارہ ڈالنے کے قابل نہیں رہا تھا، یعنی اتنا وہ استعمال ہو کے خراب ہو گیا. انہوں نے وہ کپڑا اٹھا کر اس دیوار پہ لٹکا دیا. یہ تارانہ ویلویٹ پہ لگا ہوا تھا نبوت کے گھر کے اندر دیوار پر. یہ لگا تو نبوت گھر میں تشریف دیکھا تو وہ کپڑا کون سا ہے جس پہ چارہ ڈالنے کے قابل جانوروں کی کٹیاں اور جانوروں کے چارہ ڈالنے کے قابل جو کپڑا ملا وہ کتنا ردی ہوگا، اس کا کیا استعمال ہو سکتا ہے، اس کو تصور سوچ سکتے ہیں. وہ لگا دیا. لگایا کیوں؟ تاکہ بے حجاب ڈیکوریشن نہیں تھا، کوئی وہ خوبصورتی نہیں تھی اور ایک تزئین نہیں تھی، لگیر نہیں تھا، ایک حجاب اور عصمت کے تحفظ کی خاطر. اللہ کے محبوب تشریف لے اور چھوٹا سا گھر، یعنی کھڑے ہوں تو سر، لیٹیں تو پاؤں، بیٹھیں اور دو سے تیسرے آدمی کی جگہ کمرے میں نہیں ہوتی. کوئی کمرہ اتنا، وہی ڈرائنگ روم، وہی بیڈ روم، وہی گیسٹ روم، وہی پریرا، وہی سب کچھ کل کائنات ایک گھر تھی. یہ تھی مدینہ کے آقا کے گھر کے اندر کی صورتحال. باقی آپ باقی لوگوں کے گھروں کی صورتحال کو آپ اس پہ قیاس کر سکتے ہیں کہ جب سربراہ مدینہ کی اور امام مدینہ کے گھر کی یہ حال تو مہاجرین کے گھر کیسے ہوں گے، انصار کے گھر کیسے. جن گھروں میں ضروریات بھی نہیں تھی، فضولیات نہیں، تعیشات نہیں، لگژری نہیں، ضروریات بھی اثر نہیں. میں سوچا کرتا ہوں کہ اس دور کے گھر کی فضولیات کو سیل کیا جائے تو مدینہ کے 20 گھر بن سکتے ہیں اور وہ گھر بھی اس وقت پریشانی کے ساتھ ہیں. یعنی ہمارے گھروں کے اندر جو گیسٹ روم کے اندر، بیڈ روم کے اندر، ڈرائنگ روم کے اندر، ٹی وی روم کے اندر جو چیزیں پڑی ہیں اسی کو اگر سیل آؤٹ کر دی جائے تو کتنے مدینہ کے گھر ڈیولپ ہو سکتے ہیں. یہ تھا گھر. آپ نے وہ آ کے کپڑا جو لانا میں لگا ہوا تھا وال کے بعد کارپیٹ وہ کو اتار کے پھینک کے بیٹھ دیا. کہا ام سلمہ محمد بے جان دیواروں کو لباس پہنانے کے لیے مبعوث نہیں. اور اگر آج ہمارے گھروں میں آ جائیں، ہمارے گھروں کے کارپیٹ، قالین، وال پتھر، فانوس، چپس، قالین، یہ دیکھیں اللہ کے محبوب کتنا خوش ہو کے بیٹھے گا. ہمارے گھروں کا کیا حال ہو جائے گا. آپ تصور میں آپ کو ہوتی ہے کہ ہمارے گھر میں وہ ذات اقدس آ سکتی ہے. ہمارے الماری، ہمارے بسکٹ، ہمارے کپڑے، ہمارے جوتے، ہماری جوتے، ہمارے فرنیچر، ہمارے صوفے، ہمارے ان کو دیکھ کر کیا کچھ ہو سکتا ہے. یہ تھی پہلی صدی کے گھر کا عادت کہ جب گھر میں ضروریات نہیں تھی لیکن سکون مدینہ میں عام تھا. وجہ کیا تھی کہ حسن اخلاق عام تھا. حضرت عمر رضی اللہ وفات کے وقت کہہ رہے تھے کہ بیٹا میری آنکھ دیکھتی ہے، میری زبان بولتی ہے، میرے کان سنتے ہیں. یہ اس معاہدے کی پاسداری ہے جو میں نے سارا سال پہلے اللہ سے کہا تھا اللہ تجھے تیری عظمت اور بڑائی کا واسطہ میرے جسم کا کوئی خلق اگر خلق میں خراب ہو جائے، یعنی آنکھ دیکھنے میں خراب ہو جائے، زبان بولنے میں خراب ہو جائے، ہاتھ پکڑنے میں خراب ہو جائے، کان سننے میں خراب ہو جائے تو تجھے تیری عظمت کا واسطہ میرے اس خلق کو پیرالائز کر دینا، بیکار کر دینا، مجبور کر دینا، ضائع کر دینا، اس خلق کی صفت کو برباد کر دینا. پھر وفات کے وقت بیٹے عبداللہ بن عمر سے کہنے لگے میرے سارے اعضاء سلامت ہیں. یہ اس بات کی نشانی ہے کہ تیرے باپ نے اللہ کے دیے ہوئے خالق کے اندر پیدا کرنے والے خلق کو خراب نہیں ہوئے. انسان کا سارا حسن اس کے کپڑے، جوتے، لباس نہیں ہوتے. یہ اس دور کی ایک طویل شعوری سازش ہے کہ خلق سے توجہ پھر گئی کہ سچ ہو زبان پہ، نگاہوں میں حیا یہ پھر گئی اور اس کی بجائے آنکھ ایسی اور ہاتھ ایسی. اس نقصان یہ ہوا کہ غیر کی جو مصنوعات سے پہلی صدی میں مدینہ منورہ کے اندر غیر کی مصنوعات سیل نہیں ہوئی کیونکہ سارا وہ پھر چکا تھا خلق کی طرف. خلق کی طرف اعضاء کو بناؤ، ساخت کو بناؤ، اب پھر چکا ہے خلق کی طرف. کیا ناخن اور خلق کی غیر اس لیے سے بات میں آتے ہیں. شادی کی بنیادیں 4 ہوتی ہیں. نگاہوں کا سیدھے نام سوال سے کہہ دیتا ہوں کہ اسلام وہ دین ہے جس نے شادی کی بنیاد نہیں دی. یہودی مال قرار دیتے ہیں شادی کی بنیاد. جو ان لاز ہیں وہ کیا ہیں، کتنے پیسے والے ہیں، کتنے رقبے والے ہیں. تو یہ شادی کی بنیاد یہودیوں کی مال کی بنیاد پہ شادی کرنا، اس کا حسب نسب یہودی مینٹیلٹی سے جا ملتا ہے.
عیسائیوں کی بنیاد جمال ہوتی ہے، وضع قدر کیسی ہے، پھل کیسا ہے، گردن کیسے ہے، سیکنڈ قدر کیسا ہے، قد کیسا ہے، ہائٹ کیسی ہے. تو جو صرف خلق کو بنیاد رکھتا ہے، اس کا مانوی حسب نسب دنیائی عیسائیت سے جا ملتا ہے. اور ہندوؤں کی شادی کی بنیاد قبیلہ ہوتا ہے، برادری ہوتی ہے، برہمن برہمن میں کرے گا، شودر شودر میں کرے گا. اور جو برادری سے باہر نہیں کرتا اور اڑ جاتا ہے، اس کا حسب نسب ذہنی فکر عمل ذہنی سوچ کے تنوع جا کے ہندوؤں سے مل جاتے ہیں. نبی رحمت نے فرمایا کہ کبھی یہودیوں کی بنیاد پہ شادی نہ کرنا یعنی مال، کبھی عیسائیوں کی بنیاد پہ شادی نہ کرنا یعنی جمال، کبھی ہندوؤں کی بنیاد پہ شادی نہ کرنا یعنی برادری، اور بنیاد میرے لینا کیا؟ حسن اخلاق کی بنیاد پہ شادی کرنا. کردار کیسا ہے؟ اس حدیث میں آتا ہے جو یہودی کی بنیاد رکھے تو اس کو فقیر کرے، کیوں کہ یہودی کی بنیاد مال ہے. جو عیسائی کی بنیاد رکھے اللہ اس کو بے سکون کرے، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ خالق میں تو ڈی ویلی ہوتا ہے. آدمی جوانی میں فرض پڑتا ہے، وہ دیر عمر میں نوافل پڑھتا ہے، اور اس کے بعد مستحبات پہ بھی جاتا ہے. جب بوڑھے ہو جاتے ہیں پھر تسبیح پکڑ لی، مسلح پکڑ لیا. تو وقت کے ساتھ ساتھ خلق میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ خلق کمزور پڑ جاتا ہے. فیچر، نقوش، خلقات، جوانی، جاذبیت، آنکھوں کی لالی، چہرے کی سفیدی. تو جو بنیاد رکھے عیسائیوں کی، حضور نے فرمایا اس کو بے چین رکھے، کیونکہ وقت کے ساتھ اس کی بنیاد کمزور سے کمزور ترین اس کے لیے. اور جو بنیاد رکھے ہندوؤں کی، میں نے برادری سے باہر نہیں کرنا، نہ کرو، یہ الگ بات ہے. لیکن جو اگر کوئی برادری سے باہر کر لے تو اسے بائیکاٹ کر دیں. یہ بڑی ایک انلیگل قسم کی، غیر اخلاقی قسم کی، غیر دینی قسم کی، غیر انسانی قسم کی حرکت ہے. آپ اندازہ کریں کہ اللہ کے محبوب نے 11 شادیاں فرمائی، صرف ایک برادری میں کی ہے. 11 شادیوں میں سے صرف ایک برادری میں کی. آپ کی سبھی پھوپھو زاد بہن زینب بنت جحش، زینب بنت جحش کی والدہ امیمہ، امیمہ بنت عبد المطلب. امیمہ اور عبداللہ یہ دونوں سگے جڑواں بہن بھائی ہیں. اللہ کے محبوب کے والد عبداللہ اور حضرت زینب کی والدہ امیمہ، یہ دونوں سگے جڑواں بہن بھائی ہیں. امیمہ کی بیٹی ہے زینب اور عبداللہ کے بیٹے ہیں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم. اس اعتبار سے 11 بیویوں میں صرف ایک شادی ہے جو ایک رشتے کی بنیاد پہ کی گئی. اور اگر ایک آدمی بائیکاٹ کرتا ہے کہ اس نے برادری سے باہر کی تو کل ازواج مطہرات کو منہ کیا دکھ رہا ہے؟ یہ کام اس کے ماتھے کا میرا اور ہاتھ کی تصویر اور سر کی ٹوپی اور ہر وقت 10 سال کی عمریں کیا بچائیں گے کہ کس بنیاد کو تم نے کنڈیم کیا، کس بنیاد کو تم نے ڈیگریڈ کیا. تم شادی میں کیوں نہیں گئے کہ باہر کر دی. باہر کی تہذیب کیا؟ جو کلمہ طیبہ نہیں پڑھتا وہ باہر ہے، جو کلمہ طیبہ پڑھتا ہے اس کو باہر کہنا یہ غیر اسلامی سوچ ہے. باہر کی رسومات ساری شادی میں رہتی ہے. عیسائیوں کا کلچر لیا، یہودیوں کا کلچر لیا، ہندوؤں کا کلچر لیا. ہمارے یہاں جو مہندی کے نام پہ کلچر تو سارا ہندوؤں کے، ہمارے یہاں جو شادی کے ویڈیو بنتے سارے عیسائیوں کے. تو باہر کی چیزیں لی، اس بنیاد پہ بائیکاٹ نہیں کیا. لیکن کلمہ پڑھنے والی برادری سے باہر شادی کر لی تو بائیکاٹ کر لیا. یعنی غیرت کا پیرامیٹر اور غیرت کا ریفرنس پہ بن گیا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ حسن اخلاق انسان کا اصل حسن ہے، جو انسان کو ویلیو دیتا ہے. معاشرے میں جو گریوٹی ہے، معاشرے کی جو کشش شکل ہے، آپ دیکھیں نا کہ جب یہ کوئی چیز کو آپ خلا میں پھینکتے تو اچانک وہ زمین کی طرف آتی ہے. سائنسدان کہتے ہیں زمین میں قوت ہوتی ہے جس کو گریویٹیشنل فورس کہتے ہیں، اردو میں اس کو کشش شکل کہتے ہیں. جو بھی چیز چھوڑو گے اس کو نیچے آ جائے گی. انسانوں کی جو گریویٹیشنل فورس ہے، جو کشش شکل ہے، وہ اس کے تہجد نہیں، اس کے اشراق نہیں، اس کے چاش نہیں، اس کے روزے نہیں، اس کے حج نہیں، اس کے زکات نہیں، وہ اس کے حسن اخلاق. گھر جو آباد ہوتے ہیں، معاشرے جو آباد ہوتے ہیں، بیچ میں جو مقناطیست ہوتی ہے، جاذبیت ہوتی ہے، اور لڑی جو قائم رہتی ہے، اللہ کی قسم یہ طواف سے نہیں ہوتی، یہ ہر سال کے حج سے نہیں ہوتی، یہ ہر سال عمرے سے نہیں ہوتی، یہ روزانہ ایک قرآن مکمل کرنے سے نہیں ہوتی. اس کا تعلق حسن اخلاق سے، معاشرے کی مقناطیست، معاشرے کی قدر، میاں بیوی کا تعلق ہو، دوستوں کا تعلق ہو، رشتہ داروں کا تعلق ہو. جس اور ہمارے یہاں کم نصیبی یہ ہے کہ بد اخلاقی کی وجہ سے ٹوٹے ہوئے رشتے توڑنا، رشتوں کو توڑتے چلے جانا. رشتوں کا حسین جال صرف انسانی معاشرے میں ہوتا ہے، باقی کسی معاشرے میں رشتوں کا جال ہے. آپ کسی مرغی سے پوچھیں تمہاری ماں کون ہے، کسی گھوڑے سے پوچھیں تمہارا چچا کون ہے، کسی سانپ سے پوچھیں تمہارا بھائی کون ہے. تو یہ جو رشتہ بھائی، چچا، ماموں، خالو، دادا، پھوپھا، سسر، ساس، یہ رشتوں کا جو حسین سنگم ہے اور حسین کھیتی اور حسین پھول ہے، اس کی بنیاد صرف انسانوں میں ہوتی ہے. باقی کسی مخلوق میں رشتوں کا نظام ہے ہی نہیں. یا پرندے بنڈوں کو سینچ دیا، جب پرندوں کے پروں سے ہوا گزرے تم نے پتہ کوئی ماں کہاں ہے، باپ ہے، پتہ کوئی بکری بکرے کو پتہ کوئی ماں کہاں ہے، باپ. یہ جو رشتے ہیں، رشتوں کو جوڑ کے جو چیز رکھتی ہے، یہ عبادات نہیں رکھتی ہے، تسبیحات نہیں رکھتی ہے، تلاوت نہیں رکھتی. رشتوں کی جو جوڑ کی چیز ہے وہ حسن اخلاق ہے.
اور قیامت والے دن آدمی کا سب سے بنیادی چیز اس کو حسن اخلاق ہوں گے. اس لیے فرمایا کہ حسن اخلاق والا میرے سب سے ایک آدمی کا میں آپ کے قریب ہونا چاہتا ہوں کہ اپنے حسن اخلاق ٹھیک کرو. میں آپ کی بات کرنا چاہتا ہوں حسن اخلاق ہے کیا کہ جس کے بغیر آدمی لاش ہے، ڈیڈ باڈی ہے، میت ہے، متعفن ہے، تعفن ہے. اس وقت معاشرے میں جو ہماری صورتحال ہے، ٹوٹ پھوٹ عروجوں پہ، ڈائیورس عروجوں پہ، طلاق عروجوں پہ، رونا ماننا عروجوں پہ، رشتوں کے انقطاع عروجوں پہ، چھوٹی چھوٹی بات پہ تاکہ ذرا سی بات پہ برسوں کے یار آنے گے. لیکن اتنا تو ہوا کچھ لوگ پہچانیں گے. اگر آدمی یہ دیکھنا چاہے کہ میری زندگی کا ٹریک ٹھیک کیا ہے یا میں ٹریک کو کر جاؤں اور ٹریک پہ آ جاؤں، اگر یہ آدمی دیکھنا چاہے کہ مجھے کیسے پتہ چلے کہ میں جنگل کا درندہ بن گیا ہوں، ہواؤں کا پرندہ بن گیا ہوں، دریاؤں کی مچھلی بن گیا ہوں، یا ریگستان کا کوئی سانپ بن گیا ہوں، یا اولاد آدم میں ایگزسٹ کر رہا ہوں. اس کا پیرامیٹر کیا ہے؟ تو اس کا پیرامیٹر ہے کہ جس کے تعلقات کے توڑنے کا معیار زیادہ ہوگا وہ یقیناً انسانوں کے ٹریک سے نکل کر موٹر وے سے اتر کر درندوں کے ساتھ نیچے رہے گا. بنیاد کوئی ہو، اس کو چھوڑ دو، لیو اٹ، بنیاد کوئی ہو، لیکن اگر رشتوں کے توڑنے میں شیر ہیں، جری ہیں، تو پھر ماتھے کا محراب اپنی جگہ. رشتوں کو توڑنے سے بچاؤ، جتنا میکسیمم کوئی ہے. اس کے لیے ہر قربانی آسان ہے. رشتے جو اس کے لیے کوشش. اور جو آدمی یہ ہمارے یہاں تو علم یہ ہے کہ جو آدمی رشتے کا ٹوٹے ہوئے مدت زیادہ ہو جاتا ہے کہ 10 سال سے سسر سے نہیں بولا، 15 سال سے ماموں سے نہیں بولا، 20 سال سے خالہ سے نہیں بولا. ہمارے معاشرے کی انتقامی مزاج کی سوچ دیکھیں کہ رشتوں کے توڑے ہوئے زمانے کی طوالت کا ذکر کر کے ہم فخر محسوس کرتے ہیں. میں 20 سال سے کبھی نہیں بولا، تو اس کے چہرے کے ایکسپریشن دیکھیں تو اس میں ایک درجے کا اطمینان ہوگا، فخر ہوگا. تو جو آدمی رشتوں کے توڑنے کو ماتھے کا جھومر بنائے اس کو بھی دائرہ انسانی پہ رکھنا پڑ جائے تو ہے تو بڑا اللہ معافی کر تو بڑی بات ہے کہ تم اس کو بھی انسان سمجھتے ہو جو یہ اپنے رشتوں کے توڑنے کے زمانے کی مدت کی طوالت کو. تو نہ ماتھے کا محراب حائل ہوتا ہے، نہ شلوار کے تک. یہ سارا دین ہی ہے، یہ دین کے سائن ہے، دین کی روح ہے کہ انسانوں کو جوڑ کے رکھو. اس کے لیے جو تو حسن اخلاق اصل انسان کا حسن ہے. اس پہ انسان کا پیمانہ ہوگا تو میں سے بہتر ہوگا جو بیوی کے ساتھ میں. اب حسن اخلاق ہے کیا؟ یہ تو سارے تھے حسن اخلاق کے امپورٹنس ہوگا. حسن اخلاق کا مزاج جیسے ایک تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے تو پھر اس کے بعد ان دانوں کو بکھرنے سے کوئی نہیں روک سکتا. جھاڑو کا دھاگا ٹوٹ جائے تو تنکوں کو جو گھر کی صفائی کرتے ہیں وہی تنکے گھر کے اندر گندگی کا باعث بن جاتے ہیں. انسانوں کی جو بائنڈنگ ہے اور انسانوں کی جو گریوٹی ہے اور انسانوں کی جو گریویٹیشنل فورس ہے اور انسانوں کا جو دھاگا جس نے معاشرے کو باندھ کے رکھا اور وہ مالا جس میں سارے دھاگے سارے پڑے ہیں دانش میں، اس دھاگے کا نام اسلام کی تاریخ میں حسن اخلاق ہے. اس کو سنبھالا جائے جتنی کوشش کی جائے، ورنہ معاشرے کے اندر ٹینشن، ڈپریشن، تناؤ، بے چینی، بے قراری، بے خری، اس طرح بے ثقافت اور بکھراؤ اور آئسولیشن یہ مقدر بنتے چلے جاتے ہیں اور یہ گیپ وقت کے ساتھ بڑھتے چلے جاتے ہیں. کسی نہ کسی آدمی کو اس کے آگے باندھنا چاہیے. آپ اندازہ کریں اللہ کے محبوب مسجد نبوی کی نماز نہیں چھوڑتے تھے. 2 قبیلے تھے، بنو سلمہ اور بنو عوف، مدینہ میں. ان کے درمیان کوئی پھٹن آ گئی، زراعت آ گئی. کسی بنیاد پہ تو کار اور آئی کیوں لگا نہ ہوتے. اللہ کے محبوب وہاں تشریف لے گئے مدینہ سے قبا کی بستی. ان کی جا کے صلح پڑی. اصل کی نماز کا وقت تھا تو آپ نے دیکھا کہ ابھی تک کچھ گانٹھیں کھولنا باقی تھی. جیسے آدمی کا تو کار ہو جاتی ہے تو پھر یہ نہیں کیا یہ نہیں کیا. آپ نے محسوس کیا کہ اصل کی نماز مسجد نبوی میں نہیں پڑھا سکوں گا تو آپ نے بیان کو بھیجا. حالات میں پڑھ رہا ہوں تاریخ و گروپا میں علامہ سیوطی نے روایت کو لکھا ہے. پھر آپ نے اس بیان کو بھیجا کہ جو ابو بکر کو کہوں مسجد نبوی میں میرا قائم مقام بن کر لوگوں کو جماعت کروائے. میں ایک اہم کام کی وجہ سے مسجد نبوی کی امامت سے موضوع ہوں. وہ کیا تھا؟ لوگوں کو جوڑنا، بائنڈنگ کرنا. یہ سب سے بڑی نیکی جتنا میکسیمم اس کے لیے کوشش کر سکتے. کوئی ایسا ٹوٹ پھوٹ نہیں ہے جس کے جوڑنے کا کیمیکل اسلام کے پاس ہے. اسلام وہ کیمیکل ہے جو ہر قسم کے ٹوٹ پھوٹ کو جوڑ سکتا ہے. سوال یہ ہے کہ جوڑنے کا سوال اندر ہو. اس لیے قرآن کا نمبر مومنون اخوہ اخ کی جمع ہے. اخ کی 2 جمع ہے، ایک اخوہ ایک اخوان ہے. اگر نظری بھائی ہو تو اخوان، اگر نسبی بھائی ہو تو اخوہ. یعنی میرے اور ایک آدمی کے نظریات ملتے ہیں تو ہم اخوان، اور میرے اور اس بھائی کا ایک خون ایک ہے، ہم ایک ہی ماں کے اولاد ہیں، ایک ہی ماں. اس کو اخوتن کہتے ہیں. اب وہ قرآن کیا کہا؟ انما المؤمنون اخوہ. مومن نظریاتی بھائی نہیں، نسبی بھائیوں کی طرح. فاصلے ہو گئے آپ بھائیوں تو مہربانی کے اوپر اگر بھائیوں میں غلط فہمی ہو جاتی ہیں، بدگمانی آ جاتی ہے، دراڑیں آ جاتی ہیں تو بڑوں کو اپنی بڑائی کا جب اللہ نے معاشی بڑائی دی ہے، معاشرتی بڑائی دی ہے، سماجی بڑائی دی ہے، سیاسی بڑائی دی ہے، مالی بڑائی دی ہے، دینی بڑائی دی ہے، ان کو اس بڑائی کو بروئے کار نہ کر اس کو ہی کم کرنا چاہیے، نہ کہ خاموش تماشے کرنا چاہیے.
اور جب انسانوں کے اخلاق خراب ہوتے ہیں تو وہ اخلاق صرف انسان تک نہیں رہتے، وہ آگے پھر ایکسپینڈ کرتے ہیں، گروپ بنتے ہیں، گروپ بنتے ہیں۔ پہلی جنگ عظیم میں جو 90 لاکھ کے لگ بھگ انسان ذبح ہو گئے، تو 2 شہزادوں کی جنگ تھی بلیک کیٹ کے نام پر۔ دوسری جنگ عظیم میں 1939 کو شروع ہوئی، 1.5 کروڑ انسانوں کو خون پی گئی۔ 2 آدمیوں کے اختلافات تھے جو جن کو وقت پہ ہی دفن کیا گیا، اور بڑھتے بڑھتے پھر وہ 1.5 کروڑ انسانوں کو اس دوسری جنگ عظیم کا قربانی دینی پڑی۔ اس لیے میں گھر میں اگر محسوس ہو کہ اگر کہیں دراڑے آ جائیں بچوں میں، بیوی میں، بہو میں، بہن میں، بھائی میں، دوستوں میں، رشتہ داروں میں، تو پھر ہمیں خاموش تماشائی یا گونگا شیطان نہیں بننا چاہیے، بلکہ آگے بڑھنا چاہیے۔ اس لیے جسے پاک میں آتا ہے صلح کروانے والا جھوٹ بولے تو بھی اس کو نیکی ملتی ہے۔ صلح کروانے والا جھوٹ بولے تو وہ کس سینس میں کہ ایک آدمی کو میرا یار تو فلاں دوست ہے آپ کے بیچ میں دن کا نہیں گزرتا تھا، موٹر وے گزر گئی، ٹرک گزر جاتے ہیں، کیا وجہ بنی؟ تو اس نے اس کو 100 الزامات لگے، اس نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ پھر آیا تو اس نے آ کے کہا یار میں اس دوست سے مل کے آیا تھا، وہ کہہ رہا تھا بہت سے ایسی غلط فہمی ہوگی شاید، حالانکہ اس نے گالیاں دی تھی، اس نے الزام لگایا تھا، اس نے بہتان لگایا، اور اس نے آگے بالکل اس کے ٹیون بدل دی کر وہ کہہ رہا تھا بہت غلط فہمی ہو جاتی ہے، بدگمانی ہو جاتی ہے، ہم تو کل بھی بھائی تھے، آج بھی بھائی ہیں، اور کل بھی بھائی رہیں گے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ ہمارا جنازہ بھی اکٹھا نہیں ہوگا، ہم اسلام بھی نہیں کرنا، اور یہ جھوٹ بولنے والے کو ثواب ملے گا، کیونکہ سوال کا مقصد صلح کروانا، انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم۔ تو کسی بھی بنیاد پہ اختلافات ہوتے ہیں، نظری اختلاف، سماجی اختلاف، مذہبی اختلاف، سماجی اختلافات کے باوجود تعلق اتنا رہے۔ میں یہ کر رہا تھا حسن اخلاق انسان کی روح ہے، اگر یہ روح نکل جائے تو پھر عبادات، معاشرت، اخلاق سارا کچھ برباد ہو کے رہ جاتا ہے۔ اگر اسلام کے تمام اعمال کی تعلیمات کو اگر نچوڑ نکالا جائے، جس طرح گنے کو بیلنے میں ڈال کے نچوڑ نکالتے ہیں، تو جو نچوڑ نکلے گا اس نچوڑ کا نام حسن اخلاق ہے۔ حسن اخلاق، حسن اخلاق 3 چیزوں سے مل کے بنتا ہے۔ ایک آدمی کو نماز کی تعریف کرتے ہیں، بڑی چیز ہے، لیکن نماز پڑھو کیسے؟ آپ کہہ رہے ہیں 13 چیزوں کی پابندی کرو تو نماز بن جائے گی، نماز نامی عبادت بن جائے گی۔ ایک آدمی کا روزے کی تعریف کرتے ہیں، اور وہ نیولی مسلم، وہ کہتے ہیں روزے کی بڑی فضائل ہے، اللہ کا روزہ بنتا کیسے؟ تو آپ پہلے 3 چیزیں، صبح سے شام تک کھانا نہیں، پینا نہیں، اور میاں بیوی کے مخصوص تعلقات کو ایکٹیو نہیں کرنا، روزہ بنتے ہو چاہیے روزہ۔ ایک آدمی کو آپ حج کے فضائل بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں حج بڑی قیمتی چیز ہے، آدمی جس کا فیل ہو جاتا ہے، دھلا دھلا ہے۔ حج کیسے جواب کہتے ہیں 3 فرائض ہیں، ان فرائض کو ان اوقات پہ، ان مقامات پہ ادائیگی سے ایک عبادت بندی جس کو حج کہا جاتا ہے۔ اب حسن اخلاق کی عطیہ ایک ایسا کامن ورڈ ہے جس کو عام چلتا ہے، لیکن جتنا بے رحمی کے ساتھ کوڑے کے ڈھیر میں پڑی ہوئی چیزوں کو بھی آدمی وہاں سے کوئی نہ کوئی چیز تلاش کر لیتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کوڑے کے ڈھیر میں لوگ پھر کے وہاں چھوٹی چیز تلاش کر لیتے ہیں۔ وہاں یہ فیصل آباد کی جو نہر گزر رہی ہے، گندی نہر، یعنی کیا ہے تیزاب، اس میں بھی کچھ لوگ چیزیں تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہمارے گھر میں اسٹور پڑا ہوتا ہے، لیکن یقین جانے ہمارے معاشرے میں بڑے بڑے دیندار حسن اخلاق کے اعتبار سے اتنے کنگال ہیں کہ ان کو زکوٰۃ دینے کو یہ کرتا ہے کہ ہر چیز پہ عبادت ہے، لیکن حسن اخلاق پہ ختم ہو جاتا ہے۔ حسن اخلاق پہ آ کے دینداری کا پتہ چلتا ہے۔ ایک آدمی لاش ہو گیا، کوئی کہہ رہے اس کی آنکھ تو چیک کر لو، کہ ڈیڈ باڈی ہو گیا، کہ کان تو چیک کر لو، کہ مر چکا ہے، کہ زبان تو چیک کر لو۔ ہر آدمی کہے گا کہ یہ اس مرنے والے کی شدت غم میں حواس کھو بیٹھا ہے۔ جب ایک چیز کی روح نکل جائے تو پھر اس کا علاج کیا مانا؟ انسان کے دین کی روح کا نام کعبہ کے رب کی قسم حسن اخلاق ہے۔ اگر یہ مر گیا تو پھر نماز سب کچھ ہونے کے باوجود یہ آدمی مر چکا ہے، ڈیڈ باڈی ہو چکا ہے۔ اب حسن اخلاق کیا ہے؟ تو حسن اخلاق 3 چیزوں کا نام ہے، یہ حضرت نے نچوڑ نکالا۔ آج کی ہماری گفتگو پوچھا گیا نا آپ علیہ السلام سے کہ آپ دنیا میں تشریف کیوں ہے؟ انما بعثت لاتمم حسن الاخلاق، آپ نے ایک بخاری کی روایت ہے، آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کی دنیا میں تشریف آوری سب سے بڑا کائنات میں تشریف آوری تو ہم نے اعلان کیے۔ اب آپ تشریف لائے، میں آپ سے پوچھوں کہ آپ تشریف کیوں لائے؟ آپ کے جمعہ پڑھیں، مجھ سے پوچھو کہ آپ حاضر کیوں؟ میں کہوں گا میں لیکچر دینے کے لیے۔ ہر آدمی کسی جگہ جانے کی علت بتاتا ہے۔ اگر پوچھیں ہم نے کہا آپ کے کائنات میں تشریف آوری کا مقصد کیا ہے، تو آپ نے 2 ٹوک میتھمیٹیکل اسلوب بتایا، انما بعثت لاتمم حسن الاخلاق، میں تو تمہارے خلق کو بہتر انداز سے استعمال کا کرینہ بتانے کے لیے کائنات میں آیا۔ تمہارے پاس آنکھیں ہیں، دیکھنے کا نظام ہے، زبان ہے، بولنے کا طریقہ ہے، کان ہے، سماعت کا اسلوب ہے، دماغ ہے، تفکرات کی فہرست نہیں، ہاتھ ہیں اس کے استعمال کے، تو میں تمہارے خلق کو عظیم خلق دینے کے لیے کائنات میں تشریف لایا ہوں۔ انما بعثت لاتمم حسن الاخلاق۔ تو میں اور آپ کو دیکھنے جاتے ہیں کہ گھر کی آباد کاری تو جہیزوں سے، ماؤں سے، کارپیٹ سے، قالین سے، کاروں سے چیزیں گھر آباد نہیں ہوتی۔ گھر میں کچھ نہ ہو، خانہ بدیشوں کی بچی لیکن حسن اخلاق سے مزین۔ پہلی صدی میں طلاق نہیں تھی، اور طلاق تھی تو برائے نام تھی، اور طلاق دینے والا درجہ پہلی وجہ کیا تھی؟ یہ نہیں تھی ان کے پاس
ہر ایک آدمی کو سپورٹ چاہیے، بیک بیلنس کی عمدہ سوال نہیں، ہر آدمی کا وجود اچھے اخلاق کے ساتھ مزین ہو چکا۔ ہمارے ایف اے بھی ہے، بی اے بھی ہے، ایم اے بھی ہے، ڈبل ایم اے بھی ہے، ایم فل بھی ہے، پی ایچ ڈی بھی ہے، پوسٹ ڈاکٹریٹ بھی ہے، گریڈ بھی ہیں، ڈگریاں بھی ہیں، عہدے بھی ہیں، گھر بھی ہیں، کوٹھیاں بھی ہیں، بیک بیلنس بھی ہیں، لیکن جو روح ہے وہ روح مر چکی ہے، جنہیں حسن اخلاق کے اعتبار سے ہم مفلس ترین لوگ ہیں، بد اخلاق ترین لوگ ہیں۔ اور بد اخلاق کی وہ بدبو ہے کہ جس کے قریب بھی آتے ہیں، دیکھو نا، لاش سے 3 نقصان ہوتے ہیں۔ لاش کا سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے کہ خوف آتا ہے۔ آپ کسی جگہ رات کو بیٹھے ہیں تو ڈیڈ باڈی پڑی ہے تو پھر آپ فوراً وہاں سے نکلیں گے، جتنے بھی بات ہے۔ لاش کا پہلا نقصان ہوتا ہے خوف آتا ہے، لاش کا سیکنڈ نقصان ہوتا ہے بدبو آتی ہے، لاش کا تھرڈ نقصان ہوتا ہے کہ لاش سے بینیفٹ ختم ہو جاتا ہے۔ باپ مر گیا تو اب جو باپ سے فائدے ہو رہے تھے ختم ہو گئے، بیوی فوت ہو گئی تو بیوی کی ذات سے جو کچن میں، گھر میں، پینے میں تو لاش سے فائدے ختم ہو جاتے ہیں، لاش سے بدبو آتی ہے، لاش سے خوف آتی ہے۔ اس معاشرے میں رہنے والوں میں حسن اخلاق ختم ہو جائے، ان سے بدبو بھی آتی ہے، ان سے خوف بھی آتا ہے، ان سے فائدے بھی ختم ہو جائے۔ گھر کی آباد کاری ہو یا معاشرے کی آباد کاری، اس کی بنیادی چیز حسن اخلاق، گلیاں، محلے، چوک چوراہے کہ نہ ہو، آدمی گزارا کر لیتے ہیں۔ آدمی کا سانس چل رہا ہو، علاج ہوتا رہتا ہے، پیرالائز ہو چکا ہو، دماغ ڈیڈ ہو چکا ہو، ملٹیپل مائلوما ہو چکا ہو، لیکن علاج ہوتا رہتا ہے کہ سانس کی آمد و رفت جاری ہو۔ معاشرے میں سانس کی آمد و رفت کو حسن اخلاق، حسن اخلاق 3 چیزوں کا نام ہے۔ بچے کو جو کچھ سکھنا ہے سب سے پہلے حسن سکھنا ہے۔ بچیوں کو رخصتی کے وقت کچھ نہ دیں، حسن اخلاق دیں۔ بچیاں سب کچھ کے بغیر گھر کو تادم آخر تقدیر اگر نہ ہو تو تادم آخر گھر شادمانیوں کا مرتب رہیں گے، وہاں حسن کی فضائیں رہیں گی اگر حسن اخلاق ہوگا۔ اور اگر یہ نہیں تو باپ بیٹے سے تنگ ہوگا، بیوی شوہر سے تنگ ہوگی، دکاندار سے تنگ ہوگا، طالب مدارس سے تنگ ہوگا، رعایا قرآن سے تنگ ہوگا۔ جس طرح اس وقت ایک حبس ہے، گھٹن ہے، تناؤ ہے، بے خبری ہے، کنٹینر کے اندر زندگی گزارو، اپنے اپنے گھر کنٹینر بند پڑے ہیں، اس میں پڑے۔ سب سے پہلے 3 چیزیں کا نام ہے اس نے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ میری ذات سے ہر ایک کو فائدہ پہنچے۔ ذرا وہ جواب سے کرنا، میں نے کیا کہا؟ 2 فائدے ہو گئے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ بول کر، دوسرا یہ ہے کہ جو اونگ میں تھے وہ بھی بول دیتا ہے، جس کو ذات کی جائے۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی آنکھوں میں تہجد کے وقت کی آنکھ میں نیند اتری ہوتی ہے، وہ پھر بدلہ میرے سے لیتے ہیں، اگر آنکھیں بند کر کے کیلولا کر کے اب میں نے مضمون چننے ہوتے ہیں آنکھوں سے۔ اب اتنا تو میں بڑی کامل نہیں ہوں کہ بند آنکھوں کے اندر سے مضمون چن سکوں، تو یہ گفتگو کرنے کا ڈاکٹر ایک فائدہ ہی ہوتا ہے کہ کیلولا کے اندر گئے ہوئے عابد نما غافل لوگ بھی جاگے ہیں۔ سب سے پہلا کیا ہے؟ میری ذات سے ہر ایک کو، میری ذات شرعی حدود کے اندر، شرعی لیمٹس، میری ذات میں ہر ایک کو فائدہ۔ صبح اٹھتے ہی ایک دعا ضرور کیا کریں، یا اللہ میری ذات سے ہر ایک کا فائدہ ہوگا۔ یہ ضرور فرام گور آف ہارٹ، یقین کریں، دل کی گہرائی سے یہ دعا کیا کریں کہ یا اللہ میری ذات سے ہر ایک کا فائدہ ہونا ہوگا۔ اپنی ذات کو سر تک آپ فائدہ ہونا سیکھیں، وہ اپنا ہوگا، حتیٰ کہ کافر کے لیے، حتیٰ کہ جانور کے لیے، حتیٰ کہ غیر مسلم کے لیے۔ سب سے زیادہ فائدے کے مستحق میرے والد ہیں، سب سے زیادہ فائدے کے مستحق میرے والد ہیں، جنہیں میرے اوپر انویسٹمنٹ کی ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی اور بنیاد پہ والدین کو فائدہ نہ بھی دے، ان کی انویسٹمنٹ کو دیکھ لے تو جتنے انویسٹمنٹ میرے وجود کے اندر لباس کے روپ میں، کھانے کے روپ میں، مکان کے روپ میں، فیس کے روپ میں، جتنی والدین نے کی ہے، بلا مبالغہ ہر والد غربت کے باوجود لاکھوں روپے اس لاش کے اندر انویسٹمنٹ کر چکے ہیں۔ اگر ہم اخلاقی بنیاد پہ، دینی بنیاد پہ، اسلامی بنیاد پہ، اخروی بنیاد پہ، قرآنی بنیاد پر والدین کو فائدہ نہیں بھی دیتے تو ہم 2 اور 4 کی بنیاد پہ دیکھ لیں انہوں نے کتنی انویسٹمنٹ کیا میرے اور آپ کے ساتھ۔ اس لیے سب سے پہلے یہ کہ والدین کو اپنی ذات سے فائدہ پہنچانے کی کوشش کرو۔ اس لیے فقہاء نے کہا کہ اگر ایک آدمی نفل پڑھ رہا ہے، سبحان اللہ اعلیٰ کہہ رہا ہے نفل تہجد میں اور ماں نے آواز دی اعظم، تو اس کو نماز توڑنا لازم ہو جاتی ہے، کیونکہ نفل کا پڑھنا ضروری نہیں ہے، ماں کی آواز کو ناکام لوٹانا کی گناہ۔ ایک آدمی قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن کتنی بڑی بات ہے، افضل بات ہے، قرآن پڑھا، اس نے پڑھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ادھر سے آواز ہے اسلم، تو اب اگلی آیت نہیں پڑھے گا کیونکہ قرآن کا پڑھنا سنت ہے اور والدین کو پہنچانا، فائدہ پہنچانا فرض عین ہے۔ ماں باپ کو اذیت نہ دیں، ان کا حق ہے۔ 4 حق ہیں ماں باپ کے۔ ایک یہ ہے کہ ماں باپ کا عادت کرو جتنا کر سکتے ہیں، ماں باپ سے محبت کریں جتنا ہم کر سکتے ہیں، ماں باپ کی اطاعت کریں جتنا ہم کر سکتے ہیں۔ اور یہ 3 چیزیں تو بلا مشروط ہیں، ادب بلا مشروط ہے، محبت بلا مشروط ہے، اطاعت اور خدمت بلا مشروط ہے۔ 4th ون، ماں باپ کی اطاعت کریں ود شرعی لیمٹس کے اندر، کہ ایسا نہ ہو کہ ان کی اطاعت کرتے کرتے اللہ ناراض ہو جائے، اور ان کی اطاعت کرتے کرتے اللہ کے رسول ناراض ہو جائے،
اور ان کی اطاعت کرتے کرتے قرآن ناراض ہو جائے، اس موقع پہ آ کے سوری کر لیں. لیکن اگر وہ ایسا حکم دیں جس میں واضح شرک کا حکم ہو تو قرآن کہتا ہے فلا تطعهما واخفض لهما قولا کریما، پھر اطاعت نہ کرو لیکن اس بات کے انکار میں بھی لہجے کی سافٹنس، لہجے کی نرمی، لہجے کی مٹھاس دونوں ہو. سختی سے نہ کہو، یہ نہ ہو کہ سب سے بہتر کلمہ ہے، ہم سختی کے ساتھ جواب دینا ہے. اس وقت بھی ان کو جواب دو تو اس میں مٹھاس ہو، شیرینی ہو، پولائٹنس ہو، شہدپن ہو، نرمی ہو، شبنمی بھی ڈال دو کہ بابا میں معافی چاہتا ہوں اس بات کے کرنے سے. اللہ تعالیٰ اس میں سمائل پاس بھی کریں، محبت بھی کریں. قرآن جی کہتے ہیں وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو ان کے سامنے جوان بچوں کو کیسے رہنا چاہیے. قرآن کی تشبیہ دیکھیں، میری اس بات کو غور سنیے گا. ہر وہ شخص جو اس کپل کو اپنے پاس رکھتا ہے، کائنات کی کوئی نعمت اس کپل کا ریپلیس نہیں ہو سکتی. جس کو ماں باپ میسر ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے. یہ اللہ کم نصیبی ہے. اس نعمت کی عظمت کا ادراک بالعموم اس وقت ہوتا ہے جب یہ نعمت قدرت لے کر اپنے پاس بلانے کرتی ہے. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. ماں باپ کے سامنے جب تم بوڑھے ہو جاؤ اور وہ بوڑھے جب تم جوان ہو جاؤ اور ان کی پراپرٹیوں کے مالک تم بن جاؤ، ان کی پینشن کے مالک تم بن جاؤ، ان کے گھروں کے مالک تم بن جاؤ، ان کے ایسٹ کے مالک تم بن جاؤ اور وہ اپنے وجود کے مالک بن جائیں. کروڑ میں بدل سکتے ہیں، واش روم تک نہیں جا سکے، بیساکھ کے بغیر جا سکے، کروڑوں کی پوزیشن میں آ گئے. یعنی جس پوزیشن میں انہوں نے تمہیں جوان کیا تھا وہ اپنی جوانی کو نچوڑ کر اپنے آپ کو اسی پوزیشن پہ لے ہیں جس پوزیشن پہ تم نے زندگی کا آغاز کیا تھا. یعنی وہ کونے پہ آ جائیں، بیڈ پہ آ جائیں، بوڑھے میں چلے جائیں اور وہ تم اس پوزیشن میں چلے جاؤ جس پوزیشن میں وہ تھے. تم جوان ہو جاؤ، کائنات میں گھومو پھرو تو پھر اس وقت تمہارا لائف سٹائل، تمہارا اسلوب ماں باپ کے ساتھ. یہ ماں باپ ایجکٹ کا ہوگا اس سے پانچوں ایسے مجبور ہوتے. یقین جانو ماں باپ کے عظیم ہونے کے لیے ماں باپ ہونا کافی ہے، کسی اور چیز کی ضرورت شامل نہیں. ہر ماں پوری یونیورسٹی ہوتی ہے، ہر ماں پورا ایک دارالعلوم ہوتا ہے. ماں باپ سے بڑی کوئی یونیورسٹی نہیں ہے، ماں باپ سے بڑا کوئی دارالعلوم ہے. اچھا ماں باپ انگوٹھا چھاپ بھی ہو نا تو بھی وہ درس سکھاتی ہے جو بڑی بڑی جامعات کے پی ایچ ڈی پروفیسر نہیں سکھا سکتے. ماں باپ کی ڈوریاں، ماں باپ تو ماں باپ کے عظیم ہونے کے لیے یہ کافی. تمہاری ماں ہے کہاں، بس عظمت اس کے پاس ہے. تمہارا باپ ہے کہاں، بس عظمت اس کے پاس ہے. دنیا میں سب سے بہترین انویسٹمنٹ ماں باپ کی خدمت، سب سے بہترین انویسٹمنٹ ماں باپ کی خدمت. تو قرآن کہتے ہیں جب تم جوان ہو جاؤ، یہ بوڑھے ہو جائیں، پھر تمہارا لائف سٹائل کیا ہونا چاہیے، یعنی کیسے ہونا چاہیے. تو عرب چونکہ شکاری مزاج لوگ تھے، عرب شکار کرتے تھے. فضا میں پنچھی اٹھتے، انہوں نے کمان پہ تیر چڑھایا، تیر مارا، تیر اس کے جگر کے پار ہوا، اس کی پرواز جو تھی پیراسوٹ ہو گیا، خون کے قطرے گرنے لگ گئے، پر جھڑ گیا اور دھڑام سے 10-12 قدم اڑنے کے بعد جا کے زمین پہ گرا، اس کی گردن ٹوٹ گئی، پر جھڑ گیا، خون ہو گیا، کلبازیاں کی، کالونیاں کرتے کرتے جا کے گرا اور آپ بھاگ گیا. آپ نے دیکھا اس کی ٹانگ کڑی بڑی ہے، پر کڑی بڑا ہے، دل پار ہو چکا ہے، خون گر رہا ہے اور آنکھ میں مٹی آ چکی ہے، ایک آنکھ ہلکی ہلکی جھپک رہا ہے. اب یہ پرندہ کتنا بے بس ہے جس کے پاس اڑنے کے لیے پر نہیں اور جگڑنے کے لیے پنجے نہیں اور چونچ مارنے کے لیے چونچ نہیں اور بے شک یا کہ پوری طرح بیکار ہو کے پڑا ہے. قرآن کہتا ہے اب یہ پرندہ شکاری کو کچھ کر سکتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا. تو قرآن کہتا ہے تم جوانی میں ماں باپ کے سامنے کیوں رہا کرو جس طرح زخمی پرندہ شکاری کے سامنے. اور میں کہتا ہوں اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں جس کے خوف کے مارے ڈر کے ماں باپ اس کو کوئی دل کی بات نہ کر سکے. اگر میرے بس میں ہو تو میں اس کو خودکشی کا فتویٰ دے دوں. جس بیٹے کو باپ ڈر کے مارے نصیحت نہ کر سکے اس کو خودکشی، میں اگر مفتی ہو تو میں تو خودکشی کر کے تیرا زمین پہ رہنے کا کوئی حق نہیں، کیونکہ ماں باپ تیرے ڈر، تیرے رویے، تیرے بد اخلاقی کی وجہ سے تمہیں کھل کے بات نہیں کر سکتے اور ڈرتے ہوئے سہمتے ہوئے لرزتے ہوئے تیرے دوستوں سے کہتے ہیں میرا نام نہ لینا، اس کو سمجھانا، وہ بڑی بات پہنچ گئی بکواس کرے گا اور 10 کروں تو اس کی آواز جائے گی، چہرہ لاکھ ہو جائے گی. اس شخص کو مر جانا زیادہ مناسب ہے زندہ رہنے کی نسبت کہ جس کا باپ اس کی بد اخلاقی، اس کی ہارٹ ٹاپ، اس کا رویوں کی وجہ سے اپنی بات بھی چبا جائے، لہجے بھی کھا جائے، اپنے اندر دبا جائے، منہ بھر جائے. اس بندے کو زندہ رہنے کا کوئی اخلاقی جواز میسر نہیں. تو قرآن کہتا ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. تم یوں رہو جس طرح ایک پرندہ پڑا ہوتا ہے. اب تو ہم یوں رہتے ہیں کہ وہ زخمی شیر ہوتے ہیں اور ہم ان کے زخمی ہرنی ہوتے ہیں، ہرنوں سے ہم اوپر شیر دھاڑ دے ہوتے ہیں. ہمارا رویہ یوں ہوتا ہے جس طرح ہمارے پنجے اور جوانی کے شیر ہیں اور وہ زخمی ہرنی اور پڑی ہے. اس بچے کو پی ایچ ڈی ہے، پوسٹ ڈاکٹر ہے، ایم بی بی ایس ہے، ایف سی پی ایس ہے، کعبہ کے رب کی قسم ڈوب کے مر جانا چاہیے. جس بچے کو باپ کھول کے اپنے ڈر کی وجہ سے دل کی بات نہیں کر سکتا، چاہے وہ شیخ الحدیث ہے، چاہے وہ علامت اللہ ہے، چاہے وہ فہامت اللہ ہے، آپ کو اتنا حق تو دو نا.
اپنے رویوں سے، اپنے سبمیسو پن سے، اپنے ادب سے، اپنے احترام سے کہ باپ کھل کے بات کر سکے، پھر اس کو ڈس ایگری کر سکتے ہو، لیکن یہ بات نہ کرو کہ باپ ڈر کے ہمارے بات نہ کر سکے۔ اور میں نے کہا تھا نا اسپین کے اندلس کے قاضی نے ماں نے شکایت کی کہ میرا بچہ بکواس کرتا ہے، بکواس کیا کرتا ہے، اونچا بولتا ہے، تو اندلس کے قاضی نے اس کو پنش دو، کہ پنش کیا دو، کہ اس نے اندلس کے قاضی نے اس کی سزا تجویز کی، اس نے کہا اس کے پیٹ کے ساتھ ایک مٹکا باندھ دو، مٹکے کے اوپر سے ڈھکن لگا دو، مٹکے کو لبا دو، چوٹی تک پانی سے بھر دو، اور آج اس کو عدالت سے برخاست کر کے کل اتنے بجے عدالت میں بھیج کر اور ایک سپاہی اس کے اوپر اپینٹ کر دو، اور اس کا کل تک ایک قطرہ بھی اگر پانی کا مٹکے سے باہر نکل کے گر گیا تو میری سزا اس کے دوبارہ آنے سے پہلے یہ ہے کہ اس کی گردن اڑا دی جائے، یہ سزا ہے۔ اب اس کو یہ سزا سنا دی گئی، سزا نافذ العمل کی، جب وہ کیا پولیس والا ساتھ ہے، وہ چلتا ہے تو مٹکا ہلتا ہے، بیٹھتا تو مٹکا ہلتا ہے، اٹھتا تو مٹکا ہلتا ہے، لیٹتا ہے، اب اس کے تو سارے اعصاب تن گئے، پریشان ہو گیا، پھر اسے کرے گا نہ کھانے کے قابل، نہ رکوع کے قابل، نہ قیام کے قابل، نہ تہجد کے قابل، پریشان ہو گیا تاکہ اس کے سارے اعصاب چٹک گئے اور آزاد تھک گئے اور دماغ کے سارے گریکے بگڑ گئے۔ تو اگلے دن آیا تو اس بالکل سگڑ چکا تھا، سمٹ چکا تھا، اس کی آنکھیں اتر چکی تھی، چہرہ پیلا ہو چکا تھا، تو اس قاضی نے آ کے کہا یہ کیا ہوا تمہیں؟ اس نے کہا یہ آپ کی سزا کی شدت نے مجھے مار دیا، کہا کہ مٹکا کون سے بدنی تھا، 5 سال 10 کلو کا مٹکا تھا، کہا نہیں آپ نے کہا تھا پانی کا ایک قطرہ بھی باہر گر گیا تو سزا موت ہو گئی۔ تو قاضی اندلس کے قاضی نے کہا تیرے جیسے مٹکے کو یہ ماں 9 مہینے لے کے چلے، تیرے پیٹ پہ بے جان مٹکا تھا، گھڑا بھرا ہوتا، تجھے اس نے کس زمانے سے اٹھایا؟ اس نے کھانے میں تمہیں دیکھا، پینے میں تمہیں دیکھا، نہانے میں تمہیں دیکھا، چلنے میں تمہیں دیکھا، حتیٰ کہ مائیں پیٹ کے اس پاکیزہ امانت کی وجہ سے بچیاں ماؤں سے ملنا چھوڑ دیتی ہیں، لیکن ملنے کو دل نہیں کرتا۔ اندر کی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ جو مٹکا پیٹ کے اندر نشو نما کے مراحل طے کر رہے، کہیں گاڑی پہ چلنے میں، راستے کے جھٹکے میں، روڈ کے جھٹکوں میں، کہیں اس کو نقصان نہ پہنچ جائے۔ مائیں کھانے میں فرض بدل لیتی ہیں، سونے میں فرض بدل لیتی ہیں، اٹھنے جاگنے میں آتا کہ بے خوابی کا شکار ہو جاتا ہے کہ تیرے جیسے مٹکے کو یہ ماں 9 مہینے لے کے چلتی رہی، تجھے تو 24 گھنٹے بٹ میں سوچتا ہوں اندلس کا قاضی بھی کوئی نہیں، اس دور کے کتنے پیٹوں پہ مٹکے بندھے ہوتے، اگر اندلس کا قاضی آج موجود ہوتا تو بڑے بڑے داڑھیوں والے، جبوں والے، کمبوں والے پیٹ کے ساتھ مٹکے باندھ کے کھڑے ہوتے، کیونکہ علم کا بھی ایک نشہ ہوتا ہے، مال کا بھی ایک نشہ ہوتا ہے، عبادت کا بھی۔ ابراہیم سے بڑے نہیں بن سکتے ہم نیکی کی وجہ سے، اور ہمارا باپ نظریاتی طور پر آزر سے برا نہیں ہو سکتا، میرا باپ جتنا برا ہو وہ آزر سے پھر بھی کروڑ گنا اچھا ہے، اور میں جتنا نیک ہوں میں ابراہیم سے کھرب گنا نیچے 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 آ سکتا ہوں۔ جب ابراہیم کو کہا گیا کہ آزر آپ کو کہتا ہے بت بیچو، آپ نے ابراہیم لہجہ نرم کر کے کہنا بابا میں معافی چاہتا ہوں، بت نہیں بیچ سکتا اللہ۔ جب ابراہیم جیسا نیکیوں کی چوٹیوں پہ فیض اولوالعزم پیغمبر رسول، اس کو جب آزر کے مقابلے میں لہجے کی نرمی کو سنبھالنے کا، اور حکم کیا ہے بت بیچو، اور دے کون رہا ہے اعتقادی کافر، اور دے کس کو رہا ہے نبی کو، اور نبی کو نہیں رسول کو، اور رسول کو نہیں 5 اولوالعزم رسولوں میں سے ونف نبی ابراہیم علیہ السلام، اور اس کو کہا جا رہا ہے کہ آپ لہجے میں نفاذ رکھو۔ تو میں کیا، میرا تہجد کیا، میں نے کیا، میرا علم کیا، میں کیا، میرا عہدہ کیا، میں کیا، میرا گریڈ کیا، میں کیا، میری عبادت کیا، اس کی تو وقت کوئی نہیں۔ تو سب سے پہلی بات میں آپ کرنے جا رہا تھا کہ حسن اخلاق میں پہلی بات یہ ہے کہ اپنی ذات سے فائدہ پہنچاؤ شرعی حدود کے اندر ہر ایک کو، ذات کے اوپر رہ جائیں۔ آپ بیٹھے ہیں مدینہ منورہ کی گلی میں، جب جنازہ گزرا آپ کھڑے ہو، جنازہ گزرا، صحابہ نے دیکھا کہ وہ جنازہ جس کا خاتون کا اعلان ہوا تھا وہ یہودی تھی، صحابہ نے کہا انہا یہودی، یا رسول اللہ جو یہودی خاتون تھی، آپ فرمایا یہ خاتون تو تھی نا، مری تو ہے نا، میرے کھڑے ہونے سے اس کے زندہ رہنے والے عزیز و اقارب کے دلوں پہ مرم پٹی کا کوئی حصہ تو آیا ہوگا کہ مسلمانوں کا نبی میرے غم میں شریک ہے۔ اسی کو تو حسن اخلاق کہتے ہیں کہ اپنی ذات سے فائدہ دو۔ کتیا جیسی چیز کو جو روایت آتے مخالف ہے کہ ایک فاحشہ عورت، کرپٹ عورت کو سب بڑی جو عزت ہے، جو ناموس ہے، اس کا دین ہے، کرپٹ عورت نے جو جسم فروش تھی، کرپٹ تھی، ٹیکسی مزاج تھی، اس نے جا کر ایک کتے کو جو ذلیل مخلوق تھا اپنے سر کا دوپٹہ اتارا، اس کے ساتھ موزہ باندھا، کنویں سے پانی لیا اور زمین پہ پھینک دیا، اور کتا پی کے چلا گیا، کتے کے کلیجے میں یہ کتے کو پانی پلایا ذلیل مخلوق کو، ایک فاحشہ عورت نے کام کتنا کرنے والی کون کس لیے کیا؟ تو وقت کے نبی پہ یہ ہے کہ اللہ نے اس پہ جنت کو واقع کیا۔